السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ہر گزرتے دن کے ساتھ جیو پالیٹکس گمبھیر سے گمبھیر تر ہو رہی ہے. نئے نئے اتحاد سامنے آ رہے ہیں. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ڈنمارک اور کینیڈا جو کہ امریکہ کے بالکل ساتھ ہے وہ بھی امریکن انفلوئنس سے باہر نکل کر چین کے ساتھ تجارتی معاہدات کریں گے. یورپ امریکہ سے دور ہوتا جائے گا اور وہ کشش یورپ کے لیے امریکہ کی نہیں رہے گی، اور اسی طرح باقی جو ممالک ہیں وہ بھی امریکہ سے دور ہٹتے نظر آئیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تاہم جو دیگر وجوہات کے علاوہ جو اہم وجہ سامنے آتی ہے وہ امریکن پالیسیز میں اسرائیلی جو لابی ہے اس کا عمل دخل ہے. یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت اور ایک عرصے سے امریکن پالیٹکس کو اور بالخصوص امریکی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مشرق وسطی کی سیاست ہے اس پر اسرائیلی لابی کا مکمل کنٹرول ہے. ایک وقت تھا جب ہم یہ سنا کرتے تھے کہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے. یہ بچہ اب اس قدر اثر و رسوخ والا ہے کہ امریکن پالیٹکس کو ڈرائیو کرتا ہے. گزشتہ سال جو جون میں امریکہ اور اسرائیل نے دونوں نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر، یہ اسی کنٹرول کا مظہر تھا جو ہمیں دیکھنے کو ملا. اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی امریکہ اور اسرائیل جو پلاننگ کر رہے ہیں حملے کی ایران کے اوپر، جو بحری بیڑا آرمیڈا اور اس کے ساتھ ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ لے کے خلیج فارس میں کھڑا ہے، تو بنیادی طور پر یہ اسرائیلی توسیع پسندی کی جو سوچ ہے، جو فارمولہ ہے اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اب یہ ایک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب اس صورتحال پہ جو سعودی عرب کے پرنس سلمان کا جو موقف سامنے آیا وہ بھی ایک پازیٹیو رد عمل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی ایران کے اوپر امریکن حملے کی حمایت نہیں کر سکتے، اور اس سے پورا جو خطہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، جو کہ درست نہیں ہوگا. درست کہا انہوں نے. اور سلمان کی پیروی میں دوسرے عرب ممالک کو بھی کھل کے اس ایران کے حملے کے اوپر کھل کے سٹینڈ لینا چاہیے اور مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ آخر یہ کیوں چاہتا ہے اسرائیل کی جو توسیع پسندی کی میں نے بات کی، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اسرائیل پورے خطے کو، پورے وسطی مشرق وسطی کو وہ آگ کی لپیٹ میں جھونکنا چاہتا ہے، اور اسی طرح حال کرنا چاہتا ہے جس طرح لبنان اور
شام میں ہمیں تباہی کے مناظر دیکھنے کو ملے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پورا کا پورا خطہ کسی بھی طرح امن و سکون سے نہ رہے اور یہاں پہ امن قائم نہ ہو سکے۔ درست کہا، چین کے جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں، مسٹر فو کانگ نے یہ کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پورے جو ایشیا ہے یہ اس کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے، اور اس سے کہ جو اثرات ہیں وہ پورے ایشیا اور ایشیائی ممالک پر ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کی جتنی بھی مذمت کی جانی چاہیے اور اس کے خلاف جتنی بھی آواز بلند کی جانی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب یہ ایک پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسرائیل کی توسیع پسندی کی سوچ کا اگر آپ سائنٹیفک انالیسس کریں تو آپ بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو اکتوبر 2023 سے لے کے جنوری، آج 30 جنوری ہو گئی ہے، 30 جنوری 2026 تک کے ان گزشتہ 2.25 سالوں کا آپ انالیسس کریں اور دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسرائیل کی جو توسیع پسندی ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ مشرق ہم نے غزہ میں ہم نے دیکھا کہ 70,000 سے زائد خواتین، بچے، بوڑھے ان کو شہید کر دیا، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی گئیں، نسل کشی کی گئی، گھر جو تھے غزہ کے سارے باسیوں کے وہ ملیاں میٹ کر دیے گئے، لاکھوں کے اجتماع ہوئے، احتجاج ہوا، ساری دنیا سراپا احتجاج بنی رہی، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پھر اس نے لبنان اور شام کی جو حال کیا وہ ہمارے سامنے ہے، سو مچ سو کہ اس نے جو قطر کے غالباً ستمبر 9 2025 میں، گزشتہ سال ستمبر میں اس نے قطر کی سیکورٹی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، قطر کے جو دارالحکومت دوحہ ہے وہاں پہ بمباری کی، جس کے بعد پھر سعودی عرب اور پاکستان کو ڈیفنس پیکٹ کرنا پڑا۔ سعودی عرب کی مجبوری تھی کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا جائے۔ اس پرسپیکٹو سے مشرق وسطی سے آپ باہر نکلیں تو آپ اسرائیل کی توسیع پسندی کو دیکھیں تو جو صومالی لینڈ ہے اس کا تسلیم کیا جانا ایک طرح سے جو چین ہے یہ اس کے خلاف اپنی سیاسی بساط بچھا رہا ہے، کیونکہ صومالی لینڈ کی ریکگنیشن اور اس میں اسرائیل کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ براہ راست بیجنگ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ چین نے صومالی لینڈ میں بہت انویسٹمنٹ کی ہے اور چین کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھے۔ تاہم اسرائیل صومالی لینڈ میں جو چین کا جو روڈ اینڈ بیلٹ کا منصوبہ ہے وہ اس کو سبوتاژ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہاں پہ ایک امریکی ہوائی اڈہ بنانے کے در پہ ہے کہ تاکہ یہاں پہ امریکی ہوائی اڈہ بنایا جائے اور پھر ایک طرح سے جو چین کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ پھر اسی طرح چین جو اسرائیل ہے اس کی جو روس کے ساتھ تضاد ہے
وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ بارہا وہ روس کو بھی دھمکی دے چکا ہے کہ وہ روس پر بھی حملہ کرے گا اگر روس نے ایران کی جو ہے وہ یورونیم افزودگی میں مدد کی. شمالی کوریا کے ساتھ بھی جو اسرائیل ہے اس کا تضاد ہمارے سامنے ہے. اور شمالی کوریا وہ واحد ملک ہے ایران اور پاکستان کے بعد جس نے اسرائیل کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا. اور شمالی کوریا کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے. اور شمالی کوریا نے ہمیشہ فلسطین کاز کی حمایت کی ہے. اب اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو آپ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی توسیع پسندی جو ہے وہ کس قدر خطرناک ہے، نہ صرف مشرق وسطیٰ کی تمام ریاستوں کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف چین کے لیے، روس کے لیے اور شمالی کوریا کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو امریکہ ہے یہ اس کے لیے بھی خطرناک ہے. امریکن تھنک ٹینکس کو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اگر اس وقت دنیا میں ایلینیٹ ہو رہا ہے، یورپ امریکہ سے الگ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اقوام متحدہ کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے عالمی برادری کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. انسانی حقوق کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے اسرائیل نے امریکہ کو. یہ امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ حالات ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں. پاکستان کو ان حالات میں انتہائی پازیٹو رول ادا کرتے ہوئے اسرائیل کی توسیع پسندی سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے خلاف بھی گزشتہ سال جو ڈرون بھارت نے ہمارے اوپر گرائے وہ سارے کے سارے اسرائیلی ٹیکنالوجی کے تھے، وہ اسرائیلی ساخت کے تھے جو ہمارے خلاف استعمال ہوئے. اب وقت آ گیا ہے کہ چین، روس، مشرق وسطیٰ کی ریاستیں، پاکستان، شمالی کوریا، ایران یہ آواز بلند کریں اسرائیل کی توسیع پسندی کے خلاف، تاکہ اسرائیل کی توسیع پسندی کے جو نظریہ ہے یہ اس کو بلاک کر سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. ہاں، ایک اور بہت ضروری بات ہے جو ایمان مزاری کیس میں سامنے آئی. جج افضل مجوکا صاحب نے ججمنٹ دیتے ہوئے ایران، شمالی کوریا، کیوبا کے خلاف جو ریمارکس دیے ہیں یہ انتہائی قابل مذمت میں کہوں گا. اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ شامل کرنے کی ضرورت ہے یہ بات کہ جج صاحب نے جو فیصلہ دینا ہوتا ہے اس میں پالیٹکس اور پھر یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہونی چاہیے. جج صاحب نے ایسا کیوں کیا یہ بھی میرے لیے حیران کن ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.